الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرہ، بہت یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرنا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے حوالے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذکر کریں۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ پیچھے منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے ان کی طلاق یافتہ بیوی یعنی زینب سے نکاح کر لیا، تو ظاہر ہے لوگ تکلیف دیتے تھے، تو لوگوں کی تکالیف کا جواب اللہ کے ذکر کے ساتھ دینا چاہیے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کو ایک تو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب جتنا مرضی ان کو جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں، ان کو جوابات دیتے رہیں، اور جو مرضی کرتے رہیں، پر وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں پھر یہ کریں، اس صورتحال میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو ہی دلوں کو سکون ملے گا۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ یاد کرنا، ہم نے بات کی تھی کہ ذکر ضد النسیان، ذکر جو ہے یہ نسیان کی ضد ہے، یعنی بھول جانے کی ضد ہے۔ تو یعنی جو بندہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو بھلا دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس کا نفس ہی بھلا دیتے ہیں، پھر اتنے معاملات میں وہ الجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، جس سے اطمینان ملتا ہے۔ ایک ہے کہ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، خاص طور پہ چونکہ اس کا سیاق اس بات پہ دلالت کر رہا ہے نا کہ منافقین بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ کا بھی طرز عمل واضح تھا، اور پھر پیچھے احزاب کے واقعات بھی ہم نے پڑھے۔ تو ان ساری تکالیف میں، پریشانیوں میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ جب اللہ کو یاد کرے گا تو اس کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی، بلکہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کو ہمت ملے گی۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا نا کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ تو یہ ذکر اللہ کے فوائد میں سے ہے کہ انسان کے دل کو کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ میں نے بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا کا معنی ہوتا ہے اول النہار، دن کے آغاز میں، وَأَصِيلًا، اور دن کے آخر میں، یعنی پہلے پہر اور پچھلے پہر، یوں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہوتے ہیں، دن کا پہلا حصہ اور دن کا آخری حصہ۔ تو انسان کی زندگی میں دن بڑا اہم ہوتا ہے، اور بہت سے انسان کے منصوبے ہوتے ہیں جو ایک دن میں اس نے کرنے ہوتے ہیں، بجا لانے ہوتے ہیں۔ تو پھر آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہو، اور اختتام بھی اسی سے ہو، دن کا آغاز اور اختتام۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں تسبیح بھی شامل تھی، کیونکہ ذکر اللہ پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دل کا بھی ذکر، دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر ذکران، ذکر بالقلب و ذکر باللسان۔
دل سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر بعض ائمہ نے تو اس کی اور بھی تفصیلات اور اقسام بیان کی ہیں کہ آنکھیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں جو اس کے ڈر سے روتی ہیں. تو زبان سے ذکر میں مختلف صیغے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو تسبیح اللہ کے ذکر میں شامل ہے، لیکن الگ سے اس کو ذکر کر دیا تاکہ اس کی فضیلت واضح ہو جائے. اللہ کی تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کو نقص شمار کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، شرک و بدعت سے بھی پاک ہے، اور بھی جتنی بھی ظاہری باطنی نقائص، عیوب اور علائشیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو اس لیے کہا کہ خاص طور پہ یہ ذکر کرو. اچھا، اس میں اس کو اگر پیچھے ہم جوڑنا چاہیں یا مناسبت دیکھنا چاہیں تو مناسبت یہ ملتی ہے کہ یہ لوگ جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ آپ نے زینب سے نکاح کر لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کروایا ہے. تو ان کے اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے. تو اللہ پاک ہے ان کے اعتراضات سے، ان کی منہ کی باتوں سے، ان کے جملوں سے، ان کے وہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کریں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو آپ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے چلے جائیں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے یصلی علیکم. یصلی پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی. صلاۃ کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے، استغفار بھی ہے. تو یہ مختلف جب اشخاص کے ساتھ یا مختلف جیسے ملائکہ کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو اور معنی بنے گا. اللہ کی صلاۃ بھیجنا یا سلام بھیجنا وہ اور ہوگا. تو یصلی علیکم کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. ینزل رحمتہ علیکم، کہ تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی. اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے. لِیُخْرِجَکُم، تاکہ وہ تمہیں نکال لائے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. من الظلمات کا معنی ہے یعنی من ظلمات الضلالۃ الی نور الہدایہ، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف نکال لائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے. وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یصلی علیکم یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ہمیشہ سے ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. تو اس میں ایک بات سمجھنے کی والی ہے، وہ ہے صلاۃ. تو میں نے کہا صلاۃ کے مختلف معنی ہے، دعا بھی اس کا معنی ہے، رحمت بھی اس کا معنی ہے، بخشش طلب کرنا بھی اس کا معنی ہے، اور نماز بھی صلاۃ کو کہا جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ اس کا استعمال مختلف ہوگا، یعنی ہر معنی کا سیاق و سباق سے اور مناسبت سے وہاں معنی بدل جائے گا، اس معنی کا استعمال کیا جائے گا. تو جب اللہ رب العزت صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کہا ینزل رحمتہ علیکم، تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اور جب فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے تسلی علی احدکم کے الفاظ ہیں وہاں پہ، تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. تو کیا مطلب؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں فرشتے تمہارے لیے، اور ساتھ آگے اس کی وضاحت بھی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم کر. تو اس کو وہاں تسلی کہا گیا ہے، یعنی ان الملائکۃ تسلی علی احدکم ما دام فی مصلی،
کہ جب تک بندہ اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اس پر صلات بھیج رہے ہوتے ہیں، یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے اس میں پھر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحم. تو فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے تاکہ وہ یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جائے. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ ایمان والوں کو مزید ان کے لیے نور روشن کرتا رہتا ہے. یہ نور ایمان جتنا جتنا دل میں جاگزیں ہوتا ہے، جتنا راسخ ہوتا ہے، اسی قدر یہ نور بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. اور بعض افعال اور اعمال کے ساتھ بھی یہ نور منسلک ہوتا ہے کہ بندہ جتنے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے اتنے زیادہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتے ہیں. وہ نور ہدایت ہے، یعنی وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کے فیصلوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اس کے افعال نکھر جاتے ہیں، اس کی عبادت میں سرور آ جاتا ہے. یہ ہے سارا معنی کہ اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بہت رحم والا ہے، یعنی بہت زیادہ وہ رحمتیں نازل کرتا ہے. ان آیات کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ایک بات اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور پھر اس کو کثرت سے کرنا، اور پھر دن کے ابتدائی حصے میں بھی اور دن کے آخری حصے میں بھی کرنا. اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی ان کے لیے دعا پر لگا دیتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر نور دے دیتا ہے، اور یہی ایمان والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. یہ خلاصہ بنے گا ان دو آیتوں کا، 3 آیتوں کا. اسی طرح اگر کچھ احادیث کو بھی ہم دیکھیں تو جب بندہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو آگے سے بڑا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. وانا معہ اذا ذکرنی، تو جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے، جب میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے اپنے نفس میں ہی یاد کرتا ہوں. اور وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور اسی حدیث میں پھر آگے جا کے ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک زیرا، یعنی ایک بازو کوہنی تک جو حصہ ہوتا ہے، اتنا اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو اتیتہ ہرولۃ، تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو اللہ کے ذکر کی یہ وجہ، تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ کوئی اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. کوئی مجلس میں یاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مجلس میں. تو اس میں جیسے یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کلمات کے فضائل پہلے بھی آپ کو بتائے ہیں. اس میں ایک سب سے اہم بات جو ہے، جو مجھے بڑی امیزنگ لگتی ہے اور میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں اس کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ان کلمات کے بہت سے فضائل ہیں. ان میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کو شہد کی مکھیوں کی طرح کی شکل دیتے ہیں، یعنی ان کو اس طرح کی شیپ دیتے ہیں، اور اسی طرح کی بن بناہٹ کی آواز ان کو دیتے ہیں. تو پھر وہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ کلمات، اور جس نے ان کو پڑھا ہوتا ہے ان کا وہاں نام لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس تمہارا نام لینے والا کوئی ہو؟ تو اس لیے اللہ کو یاد کرنا، دیکھیں لوگ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو ذکر اللہ شفاء و ذکر الناس داء، اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا یہ شفا ہے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا یہ بیماری ہے،
یہ یعنی لوگوں کے عیوب، نقائص، غیبتیں، بہتان، ترازیاں اور یہ چیزیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے نکل کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ فری ہو جائیں تو پھر آئسولیٹ ہو کے بھی میری طرف آئیں اور مجھے یاد کیا کریں. تو ورلڈ ہمیں یہ طرز عمل اپنانا ہوگا کہ اللہ کا بہت زیادہ یاد کرنا ہوگا، کو یاد کرنا ہوگا اور اس کا ذکر کرنا ہوگا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تحیتہم ان کی دعا، یوم یلقونہ جس دن وہ اس سے ملیں گے، سلام سلام ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، اجرن کریما باعزت اجر. یعنی جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے، یہ ایمان والوں کی بات ہے جن کا پیچھے تذکرہ ہے. جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو اس دن ان کی دعا سلام ہوگی، اور ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. اس میں اس آیت میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بلکہ تین باتیں ہیں. اللہ سے ملاقات بھی ہے، اور ملاقات کے وقت پھر سلامتی کی دعائیں جو ان کو ملیں گی وہ ہیں، اور پھر بہت بڑا اجر بھی ہے. تو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا قیامت والے دن جب مسلمان مومن اللہ سے ملاقات کریں گے. جیسے آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہے کہ سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بہت مہربان ہے. اور اسی طرح سے فرشتے بھی سلام کہہ رہے ہوں گے. سورہ زمر کی آخری آیات پڑھ لیں، وہاں بھی ہے، اور سورہ رعد وغیرہ میں بھی ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، کہ ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آ رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اسی طرح دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان کی دعا جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ پاک ہے تو، اور ان کی آپس میں دعا سلامتی کی ہوگی. تو تین باتیں یہاں پہ ہمیں سمجھ آئیں کہ ایک تو اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، دوسرا فرشتے بھی سلام کریں گے، تیسرا ایمان والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. تو جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی کا ہی ماحول ہوگا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلام، کہ وہاں نہ بےہودہ گفتگو ہوگی، نہ گناہ والی بات ہوگی، بلکہ یہی ہوگا کہ سلام ہے، سلام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا معاشرہ جہاں پہ سلام کو عام کیا جاتا ہے تو یہ اس معاشرے کی برکت کی دلیل ہے اور بقا کی دلیل ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے جو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمیاں کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِیَامٌ، اور تب نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تدخلوا الجنت بسلام، تو تب آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. تو وہاں پہ سب سے پہلی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ افشوا السلام. اور پھر آپ نے یہ محبت ڈالنے کے لیے سلام عام کرنے کو وجہ قرار دیا. فرمایا کہ تم تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان والے نہیں بن جاتے، تم تب تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم یہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. تو جو بندہ کسی کے لیے سلامتی کی دعا دیتا ہے وہ اس کے خلاف سازش بھی نہیں کرے گا، وہ اس کے لیے برا بھی نہیں سوچے گا. تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے سلام کے آداب اور احکامات بیان کر کے ایک بہت خوبصورت معاشرہ اور ایک کمیونٹی بنانے کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے آداب یہ بھی ہے نا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں، سوار جو ہے وہ پیدل جانے والوں کو سلام کہے. تو یہ سلام کے آداب بھی سکھائے. اور پھر
ایون صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب جا رہے ہوتے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ آتی تو ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، دوبارہ ملتے تو السلام علیکم کہتے، تو اس قدر سلامتی کی دعائیں دنیا میں دینے کا کہا گیا، اور وہ تو جنت کا ماحول ہے۔ تو جنت میں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، بلکہ وہاں پہ سلام ہی سلام۔ تو یہ ہے مانا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہے ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے وہ سلام ہے۔ تو اس میں تین باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ ان کو سلام کرے گا، اللہ کی طرف سے ان پر سلام پیش کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے بھی ان پر سلام پیش کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ جنتیوں کی آپس میں گفتگو میں بھی زیادہ تر سلام ہو۔ اور پھر اس میں ملاقات بھی، اللہ سے ملاقات بھی ثابت ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات سے سرفراز کریں گے، اور یہ وہ خوبصورت ترین لمحہ ہوگا جب جنت کی ہر نعمت کم نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں کرے۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریمہ، وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریمہ، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو باعزت کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کسی تکلیف کے بغیر ملے اور پھر رکاوٹ بھی نہ ڈالی جائے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی جگہ پہ دعوت ہو اور کھانا بڑا اچھا ہو، عزت احترام کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہو، لیکن کھانا ختم ہو جائے تو یہ بھی اجرن کریمہ نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ ہے کہ کھانا تو وافر ہو لیکن لینے کا پروسیس بڑا مشکل ہو، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ جنت کا ماحول ہوگا ایک تو۔ اچھا پھر یہ ہے کہ لینے کا پروسیس بھی مشکل نہ ہو، کھانا بھی وافر ہو، پر کھانا لذیذ نہ ہو، تو یہ بھی مہمان کی تکریم نہیں ہوتی۔ تو اجرن کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ کھانا کھانا اور جنت کی نعمتیں ساری مراد ہیں یہاں پہ، وہ نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل پہ گمان طاری ہوا ہے، وہ اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، وافر ہوں گی، پھر ان پر ایکسیس ایزی ہوگی، دسترس بڑی آسان ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ وہ مقطوع نہیں ہوگا، یعنی وہ رزق کاٹا نہیں جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، روکا نہیں جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اجرن کریمہ میں آ جاتی ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، یعنی گواہی دینے والا بنا کر، وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا بنا کر، وہ نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ اور اس سے آگے بھی اگر دیکھیں، وداعین الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اس کی اجازت سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، اور وہ درجات اور مراتب بیان کی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہے، اور یہ آپ کی شان ہے، یعنی یہ صفات آپ کی شان ہے۔ تو مخالفین جو مرضی کہتے رہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بلند کرتے ہیں اور ان صفات کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو یہاں پہ صفت بیان کی وہ ہے شاہدن۔ شاہدن کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ تو یہ گواہی مفسرین لکھتے ہیں کہ دو طرح سے ہے۔ ایک گواہی دنیا میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اسلام سچا دین ہے، ایک یہ گواہی ہے جو دنیا میں دی، اور دوسری گواہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن امت کے اوپر لے کے آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پھر یہ گواہی دیں گے، جس کا تذکرہ سورہ النساء میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو پھر وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے، اور اے نبی آپ کو ان پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو یہ دو گواہیاں ہو گئی، ایک گواہی دنیا میں اور ایک گواہی آخرہ میں۔ اچھا، اس میں بعض لوگ
یہ کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی حاضر، حاضر و ناظر، اور اسی طرح سے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ گواہی دیں گے کہ یہ اس نے اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے. تو یہ بات بھی بالکل عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے دین پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہاری امت کیا کرتی رہی ہے، یہ تمہاری امت نے کیا کام کیا یا کس طرح سے کیا. ہاں ایک سوال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، میری والدہ کو یعنی مریم علیہ السلام کو. تو آگے سے کہیں گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک تو میں ان پر موجود تھا تب تک ہی گواہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جب تو نے مجھے فوت کر دیا كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد آپ ہی ان پر نگہبان تھے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے روک سکتا ہوں یا کس طرح سے سمجھا سکتا ہوں. یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اپنی امت کے اوپر حاضر و ناظر نہیں ہوتے. بہرحال یہ ایک الگ سے ضمن بات آ گئی، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ پیش کیا جاتا ہے. وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا بنا کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے، اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے. وہ نذیرہ، اور ڈرانے والا بنا کر. تو دنیا کے عذابوں سے بھی، اخروی عذابوں سے بھی، برزخی عذابوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے. اور یہ جو انذار اور تبشیر ہے نا، یعنی ڈرانا اور خوشخبری دینا، یہ دو چیزیں ہی اصل میں شریعت ہے. شریعت کا مجموعہ ان دو چیزوں کا نام ہے، الترغیب والترہیب، انذار اور تبشیر. ٹھیک ہے، یعنی خوشخبری دینا اور ڈرانا. تو جنت کی خوشخبری ہے اور جہنم کے عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے. اچھا، اس میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی جنت کے لالچ میں اگر عبادت کی تو کیا کی، یا جہنم سے ڈر کے عبادت کی تو کیا کی، بے لوس ہو کے عبادت کرنی چاہیے. تو یہ پوائنٹ آف ویو بالکل غلط ہے، یہ غیر شرعی ہے. کیونکہ شریعت کا مزاج میں نے آپ کو بتایا وہ انذار اور تبشیر ہے. اللہ سے ڈرنا یہ عبادت ہے، اور اسی طرح سے جنت کا لالچ رکھنا یہ عبادت ہے. یعنی جنت کی طرف آپ کی رغبت، آپ کا شوق، یہ فی نفسی ہی بھی یہ بھی عبادت ہے. بندہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے جنت کی نعمتوں کو اور کہتا ہے اللہ یہ تیری نعمتیں اتنی اچھی ہیں. سورہ الواقعہ جب بندہ پڑھے تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو یقین جانے کہ دل چاہتا ہے ابھی جنت میں چلے جائیں وہاں پہ. اور خیر وہاں پہ تو عذابوں کا تذکرہ بھی ہے. تو ہر جگہ پہ اس طرح سے پیرالل چیزوں کو چلایا اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو بہرحال کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنت کے لالچ میں عبادت کیوں کر رہا ہے. اگر وہ جنت کے لالچ میں عبادت کر رہا ہے یہ شریعت کا مقتضا ہے. تو مبشرا و نذیرا کا یہ معنی ہے. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا. یعنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ چوتھا صفت ہے، وصف ہے، چوتھی صفت ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے، بِإِذْنِ ہی، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے. یعنی اللہ رب العزت کی طرف اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بلا رہے تھے خود سے، بلکہ اللہ نے اس مشن پر لگایا ہوا تھا. تو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اور انتخاب کر لیا تو یہ کتنا حسن انتخاب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا کہ اس بندے سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. تو اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو داعی الی اللہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ انبیاء کا وصف تھا. ہر نبی داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. تو اب اگر کوئی اس کام پہ لگا ہوا ہے اللہ کی طرف بلانے والا، تو وہ گویا کہ انبیاء کے اوصاف کا حامل ہے.
بے لوث ہو کے اللہ کی طرف بلانے والا۔ بِإِذْنِهِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اجازت سے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ہی اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور انبیاء کو تو اس کام پر۔ تو یہاں اصل میں اس بات کی ضرورت اس لیے آئی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خود سے نبی بن بیٹھے ہیں۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے یہ کام ان کے ذمہ لگایا اور ان کی اجازت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشنی کرنے والا چراغ۔ سراجن چراغ کو کہتے ہیں، اور منیرہ روشنی کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تھے، کیونکہ آپ نے شرک، کفر، منافقت، ان سارے اندھیروں کو ختم کر کے لوگوں کو ایمان کے نور کی طرف بلایا۔ تو اصل میں سراج منیر سورج کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے سورج کو ایک بہت گرم اور روشن چراغ بنایا۔ اسی طرح وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ہم نے سورج کو چراغ بنایا۔ تو سورج ایک ایسا چراغ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پھر باقی لائٹس مدم ہو جاتی ہیں۔ یہ نقطہ خیر حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہدایت کا منبع، مرکز، محور، یعنی ہدایت توفیقی مراد نہیں ہے یہاں پہ، یہاں سے مراد دعوت کا کانٹینٹ ہے، یعنی وہ لے کے آئے کہ جس کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اس لیے سراج منیر کہا گیا ہے کہ بہت روشن چراغ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، داعی دعوت دینے والا، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشنی کرنے والا چراغ، یعنی جس سے روشنی طلب کی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ چراغ وہی ہوتا ہے نا جو آگے روشنی دیتا ہے، یعنی ایک ہے وہ خود روشن ہو کے اپنے آپ کو فائدہ دے، اور ایک ہے کہ یستضاء بہدیہ فی ظلمات الضلالہ، کہ جو ضلالت یعنی گمراہی کے اندھیروں میں اس کی ہدایت سے روشنی لی جائے۔ تو یہ تھے سراج منیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا چراغ جن سے روشنی لی گئی، اور آپ دیکھ لیں قیامت تک کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے المؤمنین مومنوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے، یعنی یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ مومنین کو خوشخبری دیں، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ تو اب یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو سراج منیر ہے، جو شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، اور سراج منیر ہے۔ تو یہ بھی خوشخبری، یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ اس کے علاوہ پھر جو وہ دین لے کے آئے، وہ دین بھی اللہ کا فضل ہے، اور وہ ایسا فضل ہے کہ کوئی بھی کام، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے وہ رہنمائی نہیں دیتے۔ تو شریعت جو ہے وہ ہمیں ایون واش روم جانے کے، قضاء حاجت کے آداب تک سکھا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ خوشخبری آپ دیں ان کو، ایمان والوں کو، کہ انہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی ہے، اللہ کی طرف سے نبی مل گئے ہیں، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد کافروں پر، منافقوں پر، مشرکین پر جو اللہ کی طرف سے برتری مل گئی ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے کہ کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب بھی کریں گے۔ تو یہ دنیاوی بشارتیں بھی ہیں، اور پھر آخر میں جنت بھی ہے، تو یہ جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو فضلن کا لفظی معنی ہوتا ہے زائد ہونا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے، تو وہاں بھی یہ فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
تو زائد ہونا، اس کا معنی برتری ہے، فوقیت، ٹھیک ہے، فضیلت فوقیت کے معنی میں یاد ہے۔ تو جو اس ہدایت کو تسلیم کر لیتا ہے اور جس کے حصے میں یہ نبی آ گئے اور اس نبی پر وہ ایمان بھی لے آیا، تو وہ باقی سب پر فائق ہو گیا اور سب پر فضیلت کا حامل ہو گیا۔ یہ معنی ہے یہاں پہ کہ نبی آپ مومنین کو اس بات کی خوشخبری دے دیں کہ ان کی طرف سے اللہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین، اور ولا تطع، نہ آپ اطاعت کریں، نہ بات مانیں، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ودع آزاہم، ودع اور چھوڑ دیں، پرواہ نہ کریں، آزاہم ان کی تکالیف کی، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر توکل کریں، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیں، ودع آزاہم اور ان کی جو تکالیف ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اگنور کریں، یہ ہے معنی ودع آزاہم، یعنی پرواہ نہ کریں، وتوکل علی اللہ اور آپ اللہ پر توکل کریں، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔ اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کافر اور منافق جو آپ کو مختلف آفرز کرواتے ہیں، ظاہر ہے احزاب کا موقع بھی گزرا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو بزور بازو دبایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ میدانوں میں جمنے والے لوگ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے جو ان کو مدد شامل حال ہوتی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے یعنی یہ کہا کہ کوئی مداحنت کر لیں یا کوئی اس طرح کا ملا جلا رستہ نکال لیں، تو پھر وہ آفرز کرواتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یوں کریں، ایک سال ہم سارے مل کے آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، پھر ایک سال سب مل کے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، یا پھر کوئی اور رستہ نکال لیں، کوئی نرمی والا رستہ نکال لیں، ہمارے بتوں کی توہین نہ کیا کریں۔ جاہلیت کے جو یہ رسوم و رواج آپ توڑتے ہیں اور اس میں اتنی شدت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کی باتیں نہ مانیں، ان کے پیچھے لگیں گے تو پھر آپ صحیح بات نہیں کہہ سکیں گے۔ آج دیکھیں آپ کہ امت مسلمہ کے بہت سے علماء مداحنت کا شکار ہو گئے۔ مداحنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرمی، نرمی اس طرح سے، یہ نہیں کہ کوئی بدتمیزی سے دین سکھاؤ۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ تو اس میں نے بتایا تھوڑی سی باتیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خدشات لاحق تھے ان کے، کہ وہ یہ کہیں گے کہ اپنی ہی بہو کے ساتھ شادی کر لی جب بیٹے نے اس کو طلاق دی ہے، تو اے نبی آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اب دیکھیں ودا آزاب، اور ان کی تکالیف کو بھی اگنور کرتے رہیں آپ، یعنی جو بھی دعوت دین کے مقابلے میں اور حق پر چلتے ہوئے یہ آپ کو مختلف قسم کی، یعنی آپ کے اوپر آزمائش ہی ہے نا کہ اب یہ بات نہیں مانتے، آپ نے ان سے لینا دینا بھی کچھ نہیں ہوتا، یعنی آپ بے لوس ہو کے ان کو سمجھا رہے ہیں اور یہ پھر بھی آپ کے خلاف چل رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے۔ اے نبی آپ ان کی تکالیف کی پرواہ نہ کریں، ہاں تکالیف پر اجر کی امید رکھیں آپ۔ یہ باقی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی اور فرمایا کہ ہم آپ کی شان کو بلند کریں گے، اور ما انت بنعمت ربک بمجنون، ان کے مجنو کہنے سے آپ مجنون نہیں ہو جائیں گے، آپ اپنے رب کی نعمت سے قطعاً مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ تو آپ کو اتنے بڑے بڑے اعزازات دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی تکالیف کے اوپر یعنی پریشان نہ ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کریں، یعنی اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیں جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ اللہ کے کہنے پہ کوئی قدم اٹھائیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں بے برکتی ہو، اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ وکفا باللہ وکیلا، اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ آپ ذرا اس آیت پر غور کریں تو ایک تو کافروں اور منافقوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا۔ آج بھی اگر
कुफार, मैं कह रहा था कि बाज लोग मदाहनत का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं जी नहीं ये टेक्निक अपनाएं, अगरचे इसमें कोई आया कंप्रोमाइज होती है या कोई हदीस कंप्रोमाइज होती है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी नीयत तो ठीक है ना। नहीं, बाज मसाइल इस तरह के हैं जो अटल हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। हाँ, उनको पेश करने की आप हिकमत लगा सकते हैं, कोई हिकमत का एक कोई तर्ज अमल अपना लें, लेकिन वो कंफर्म है शरीयत की बातें, उनके ऊपर आप कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। इस हवाले से काफिर भी जो जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी 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 ऑफर्स करवाते रहे, मुनाफिकीन भी जो मर्जी कहते रहे, तो मदाहनत का शिकार नहीं होना। अच्छा, जब आप मदाहनत का शिकार नहीं होंगे, मदाहनत दोहन से है ना, यानी ऑयल को कहते हैं, नरमी का शिकार होना ये माने, तो फिर क्या होगा कि वो आपको तकालीफ देंगे, फिर आपका जीना हराम करेंगे, फिर आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, फिर आपको कैदोबंद की सोबतों में भी डाला जा सकता है, फिर आपके जुबान बंदी भी की जा सकती है, और भी कई काम किए जा सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, उनकी उनकी जो तकालीफ है उसकी परवाह नहीं करनी आपने, और उसकी बुनियाद पे ये नहीं समझना कि अब पता नहीं क्या बनेगा, किस तरह से हम सरवाइव करेंगे। तो अल्लाह पर तवक्कुल करना है, यानी ये देखिए आप सारे मरहलावार चीजें हैं कि उसके बाद फिर आपने अल्लाह पर तवक्कुल करना है। अल्लाह फिर आपकी दावत को फैलाने का जरिया भी बन जाएगा, रास्ता भी फराहम कर देगा, आपको ऐसी टेक्निक्स भी समझा देगा, और वो तुम्हारा वकील भी बन जाएगा। अच्छा, सुभान अल्लाह, यकीन जाने कि अल्लाह की किताब को जितना हम डीपली स्टडी करते हैं ना, उतनी ही चीजें खुलती चली जाती हैं। आप देखें कि जब आपने काफिरों की, मुनाफिकों की बात नहीं मानी, तो उन्होंने तकालीफ देना शुरू कर दी। अच्छा, जब तकालीफ देंगे तो हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, और तवक्कुल के साथ साथ अब बंदे का दिल होता है यार मेरी तरफ से कोई वकालत करे, कोई मेरा डिफेंसिव लॉयर हो, जो इनको इनकी तरफ से मुझे बचाए, दिफा करे। तो फरमाया वकफा बिल्लाहि वकीला, दुनिया के सहारे आरजी हैं, आपका वकील अल्लाह है, तो वकील की हैसियत से अल्लाह काफी है। तो जो बंदा इस नुक्ते पे चलता है ना, फिर अल्लाह ताला उसको निखार के लोगों के सामने लेके आते हैं, और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला उससे अपने दीन का काम भी लेते हैं। जो लोगों की परवाह करने लग जाता है, जो अपने आराम और सुकून को तरजीह देता है, और जो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करता और लोगों को दुनिया के सहारे ढूंढता रहता है, और उसको होता है जी वो नाराज ना हो, ये नाराज ना हो, फुला ना हो, इस तरह से हो, तो इस तरह का बंदा फिर वो सही तरह से काम भी नहीं कर पाता, और मदाहनत का शिकार हो के वो अपना जो सही नुक्ता नजर है, यानी उसका सही अकीदा है, वो भी कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसकी हमने बहुत सी मिसालें अपनी आंखों से देखी। और जो लोग तकालीफ को बर्दाश्त करके, अब आप देखें कि रिसेंटली जो हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद राहिमहुल्लाह जेल से वो उनका जनाजा उठा, वहां भी वो काम कर रहे थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर किस कदर मुसीबतें आई, किस कदर परेशानियां आई, जेल में डाल दिया गया, और जेल में जाके वो क्या कह रहे हैं, या साहिबा सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, ऐ मेरे जेल के साथियों, क्या मुख्तलिफ जो रब लोगों ने बनाए हुए हैं ये बेहतर है, या एक अल्लाह जो वाहिद भी है और कहार भी है। तो ये जेलें, ये सलाखें, ये लोगों की पाबंदियां, ये तकालीफ, ये एक दाई पर असरअंदाज नहीं होती। तो आप देखें पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीर। जब बंदे को ये पता हो ना मैं अल्लाह की तरफ से दाई। एक है कि माजरत के साथ कुछ लोगों ने अपना पेशा बना लिया है दावत इल्लल्लाह, और वो समझते हैं कि ये मेरा अर्निंग का जरिया है, और इसी के ऊपर मैं जब मदाहनत के साथ, ये बार बार लफ्ज मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मदाहनत इख्तियार करके, लोगों की मुंह रखनियां करके, लोगों को राजी करके, उनके मतलब के फतवे जारी करके, उनकी मर्जी के खुतबे पढ़ा के, और खुतबों में सिर्फ फजाइल बता के, अहकामात ना बता के मैं चलता रहूंगा, सरवाइव करता रहूंगा, तो फिर ऐसा ये सही मानों में दाई इल्लल्लाह नहीं है। दाई इल्लल्लाह वो है जिसको ये पता हो कि ये मेरे जिम्मे जो मिशन लगाया गया है वो मखलूक में से किसी ने नहीं लगाया, बल्कि ये मिशन खालिक कायनात ने मुझे सौंपा है, और इसी को लेके मैंने चलना है। तो फिर वो सिराज मुनीर बनेगा, यानी लोगों के लिए फिर रोशनी का मीनार बनेगा।
اور اسی طرح سے پھر وہ ان باتوں پہ عمل کرے گا، پھر کافروں، منافقوں، منافقین چونکہ ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ان کی تکالیف پہ وہ صبر کرے گا اور اللہ پر توکل کرے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اب کہاں سے کھاؤں گا، اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ جو پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ مجھے بھی دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ایسے رستے نکالتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے اس کے لیے نکلنے کے راستے مہیا کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی وکالت کا ذمہ لے رہے ہیں، اس کو وکیل ہائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وکیلوں کو فیسیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا وکیل بناؤ۔ تو انشاءاللہ اس پہ مزید باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت سے واقعات ہیں، بڑا مثالوں کے ساتھ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس بندے کو یہ آیات سمجھ آ گئی ہے نا، اللہ پہ توکل کی، اللہ پہ طور وکیل کافی ہے ان چیزوں کی، پھر وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مشن میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اور توکل کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو سرخرو کرتے ہیں۔ تو یہاں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور مسائل طلاق وغیرہ کے شروع ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم دیکھ لیں گے۔